پھولوں کی رضا اللہ اللہ، اشجار کے پرجوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ۔ اتنے معجزات عطا فرمائے، اتنی نبوت کی دلیلیں عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا صحابی، آقا کی مجلسوں میں بیٹھنے والا صحابی، جسے آقا نے اپنی دعاؤں میں مانگا، جس کے لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک ہجوم لگا ہوا، ایک بڑی جماعت آپ کی طرف متوجہ تھی، آپ انہیں اللہ کا قرآن سنا رہے تھے، انہیں دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر ایک عربی آیا جو جنگل سے ایک گو کو شکار کر کے لایا، اپنے کندھے پر ایک مردہ گو کو رکھا ہوا، اس نے گزرتے ہوئے دیکھا، بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ بڑی توجہ سے بات بھی سن رہے ہیں۔ اس عربی نے کہا، شکاری نے کہا، جو گو کو اپنے کندھے پر رکھ کر لے جا رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا، اتنا رش کیوں لگا ہوا، اتنا مجمع کیوں جمع ہو چکا ہے، کون ہے ان کے درمیان یہ بیٹھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا، تجھے پتا نہیں، درمیان میں بیٹھنے والا اللہ کا نبی ہے۔ یہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے جو اپنے صحابہ کو قرآن سنا رہا ہے، اپنے صحابہ کو دین بتا رہا ہے، اپنے صحابہ کو احکامات سکھا رہا ہے۔ وہ اعرابی سننے کے بعد آقا کی طرف چل دیا، امام الانبیاء کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ اعرابی اتنا طاقتور مجمع کو چیرتا رہا، لوگوں کو دائیں بائیں کرتا کرتا آقا کے بالکل قریب آ گیا، کہنے لگا، آپ ہی ہیں وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں۔ وہ دیہاتی سننے کے بعد غصے میں آیا، برا بھلا کہنے لگا، نفرت کا اظہار کرنے لگا، بغض کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا، مجھے آپ سے سب سے زیادہ نفرت ہے، نعوذ باللہ، آپ کے بارے میں نے سنا، میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، چہرے پر کسی قسم کے ناراضگی کے آثار نہیں آئے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی بالکل مجلس میں بیٹھا ہوا، اپنی تلوار کو میان سے نکالا، کہنے لگا، خبردار، میں تیری گردن کو اڑا دوں گا اگر اللہ کے نبی کی شان میں تو نے گستاخی کی، میرے پیغمبر کی اگر تو نے توہین کی۔ میرے آقا نے اشارے سے منع فرما دیا، اشارے سے چپ رہنے کا کہہ دیا، فرمایا، عمر بولنے کی اجازت کوئی نہیں، دھمکانے کی اجازت کوئی نہیں، اس کے دل میں جو آتا ہے اسے کہنے دو، یہ خود نہیں آیا بلکہ اللہ اسے لے کر آیا ہے، اپنے دل کا غبار نکالنے دو۔ اس نے برا بھلا کہا، آقا نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، آسمان والے بھی مجھے جانتے ہیں، زمین والے بھی مجھے پہچانتے ہیں۔ اس نے مردہ گو کو زمین پہ پھینکا، کہنے لگا، اگر یہ مردہ گو آپ کو پہچانتی ہو، آپ کی نبوت کا اقرار کرتی ہو، اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر بتائے، آپ کا تعارف بھی کروائے، آپ کا پہچان بھی کروائے، میں بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہو، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ پاک تجھے یہ بھی دکھا دے گا، مردہ گو پڑی ہوئی، زندہ نہیں، شکار شدہ، جس کی جان نکل چکی ہے، کئی گھنٹے مرے ہوئے بھی ہو چکے
کے آپ اس کے قریب آئے، اس کی طرف نظر رحمت فرمائی، نبوت والی نگاہوں سے دیکھا، دیکھ کر فرمایا یا زبو یا زبو، اے گو اے گو۔ آقا کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، آقا نے ابھی نام ہی لیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب سے پہلے مردہ گو نے اپنی آنکھوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ یا زبو، آپ نے کلام فرمایا اے گو، اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اللہ پاک نے اسے زبان عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس واقعے کو نقل کرنے والے فرماتے ہیں اس گو نے عربی کے اندر بہترین کلام کیا، کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اتنا اعلیٰ کلام کیا، اتنا عمدہ کلام کیا، کلام کی ابتدا بھی کتنے اعلیٰ طریقے سے کی، کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر، و سعدیک، کہنے لگی میرا تو مقدر ہی بلند ہو گیا، میرے تو مقدر کو پر لگ گئے، نبیوں کے نبی نے مجھ سے کلام کیا، امام الانبیاء نے مجھ سے کلام کیا، تاجدار مدینہ نے مجھ سے کلام کیا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگی، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگی، اور اس نے جملے بھی یہی بولے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ حقیقت میں وہ خوش قسمت تھی جسے کوئی نبی پیغمبر صرف نہیں، نبیوں کے نبی امام الانبیاء جس سے کلام کر رہے ہیں، کہا میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، حکم کیا ہے؟ اللہ، سوال سنیے، فرمایا من تعبدو، پہلا سوال یہ کیا، فرمایا اے گو سب سے پہلے اس پورے مجمع کو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ پہلے یہ بتا کہ تیرا خالق کون ہے، تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ کہنے لگی قال الذی فی السماء عرشہ، کتنا بہترین کلام کیا، 5 چیزیں اس نے بیان کی اللہ پاک کی تعریف میں، 5 جملے اس نے بڑے شاندار قسم کے کہے، کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ کتنا اعلیٰ اس نے کلام کیا، کتنے خوبصورت اس نے جملے کہے، کہنے لگی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں الذی فی السماء عرشہ، میرا خالق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، آسمانوں پر جس کا عرش ہے، میرا رب وہ ہے، وفی الارض سلطانہ، جس کی بادشاہ زمین پر بھی قائم ہے، جس کے حکم سے زمین کا نظام چل رہا ہے، کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ کتنا اعلیٰ جملہ اس نے بولا، وفی الارض سلطانہ، زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، آسمانوں پہ اس کا عرش ہے، وفی البحر سبیلہ، دریاؤں میں راستہ بنانے والا،
پانی کو چیرنے والا، پانی کو پھاڑنے والا، کتنے اعلیٰ طریقے سے اللہ کی قدرت کو بیان کیا۔ چوتھے نمبر پہ کہنے لگی وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، میرا رب وہ ہے جس نے جنت کو رحمت کے طور پہ پیدا کیا۔ جنت اس کی رحمت کا نمونہ ہے، جنت اس کی رحمت کی دلیل ہے، جنت میں رحمت ہی رحمت ہوگی۔ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ، اور آگ اس کے عذاب میں سے ہے۔ جنت کا ذکر بھی کیا، جہنم کا ذکر بھی کیا۔ ایک مردہ گو ہے، اسے اللہ کا بھی پتہ ہے، اللہ کی بادشاہت کا بھی پتہ ہے، اللہ کی قدرت کا بھی پتہ ہے، اسے جنت کا علم بھی ہے، اسے جہنم کی خبر بھی ہے۔ اس نے لوگوں کو بول کے بتایا جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، عذاب جہنم اللہ کے ناراضگی کی جگہ ہے۔ اللہ پاک اس نے تعارف کروایا، پھر آپ نے فرمایا فمن انا یا زبو، اے گو تو نے اللہ کا تعارف تو کروا دیا، پروردگار عالم کا تعارف تو کروا دیا۔ فرمایا فمن انا یا زبو، اے گو اب ذرا میرا تعارف بھی کرواؤ۔ اللہ اکبر، کتنے صحابہ، کتنا بڑا معجزہ، اللہ کی تعریف۔ دیکھیں ہم انسان سب سے بڑا عقل مند، شاید ہماری زبان سے کبھی جملے نہیں نکلیں گے اتنے خوبصورت جملے کہ جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی بادشاہ زمین، ساری دنیا میں سمندروں سے راستے بنانے والا، جنت اس کی رحمت ہے، جہنم اس کا عذاب ہے۔ کیسے مختصر الفاظ میں کتنا بڑا تعارف ہے اللہ کا۔ جب وہ اسے کروا دیا، آپ نے فرمایا فمن انا یا زبو، اب یہ بتا کہ میں کون ہوں۔ یہ دیہاتی، یہ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اب میرے بارے میں بتا تو کیا جانتے ہیں۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، کہنے لگی آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا، اللہ پاک نے آپ کو رسول بنایا، رب العالمین کے آپ نبی ہیں، اللہ کے آپ رسول ہیں۔ صرف نبوت کا نہیں کہا، رسالت کا صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ اگلا جملہ بھی کہا، کہنے لگی وخاتم النبی، کہنے لگی آقا میں یہ بھی جانتے ہو آپ نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ صرف نبی نہیں بلکہ بولو کیا ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ایک گو کو پتا ہے، آج کے انسان کو اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں ختم نبوت کو چھوڑ کر، مرزائیت کفر پہ مر رہے ہیں۔ ایک گو مر چکی ہے، وہ زندہ ہو کے بتا رہی ہے کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اگلی بات اس نے بڑی شاندار کہی، 4 باتیں ذکر کی اللہ پاک کے بارے میں، اس نے 5 جملے کہے، رسول اللہ کے لیے اس نے 4 باتیں کہی، اور چاروں بڑی اعلیٰ قسم کی کہی۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبی وقد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہے، اور جس نے آپ کو قبول کر لیا، جو آپ پر ایمان لے آیا، جو آپ کی نبوت کو مان لے گا، آپ کی رسالت کو مان لے گا، جو آپ پر ایمان لے آئے گا، پڑھنے لگی قد افلح، کامیاب ہوا وہ جو آپ کو پہچان گیا۔
اللہ اکبر، کیسے موقع محل کی گفتگو ہے، کیونکہ وہ دیہاتی یہی پوچھ رہا تھا نا کہ یہ بتائے آپ کون ہیں، کیسی موقع کی گفتگو کر رہے۔ قد افلح من صدقک، آقا جس نے آپ کو مان لیا سارا جہان اس کا ہو گیا، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ وقد خاب من کذبک، فرمایا نقصان میں ہے، خسارے میں ہے کہ جو آپ کے آنے کے بعد بھی آپ کو پہچان نہ سکا، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر جو آپ کو نہیں پہچان سکا، وہ تو خسارے میں ہے، وہ تو نقصان میں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا تعارف بھی کروایا، مقام اور منصب کو بھی بیان کیا، کامیابی کو بھی ذکر کیا، ناکامی کو بھی ذکر کیا، اور کہنے لگی مجھے تو علم ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس دیہاتی کی طرف دیکھا، اس عربی کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا دی جس گو کو تو شکار کر کے لایا، جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے مارا، جسے تو کندھوں پر اٹھا کر لایا، جسے تو نے زمین پر پھینکا، اللہ پاک نے اسے زندہ بھی کیا، اس نے کلام بھی کیا، اللہ پاک کا تعارف بھی کروایا، اس نے میرا تعارف بھی کروایا، میری رسالت کو بھی بیان کیا، میری نبوت کو بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا او اعرابی اب ذرا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ آرام سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، گردن نیچے کیے ہوئے ہے، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہنے لگا میں ایمان لے آیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ مردہ بول سکتا ہے میں تو زندہ ہوں، میں تو انسان ہوں، آپ نے دکھا دیا میں نے مان لیا۔ اچھا جب آیا تھا تو کیا کہہ رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ جب اقرار کیا تو وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگا آقا آج کے بعد میں سارے جہان میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ چیزیں بیان بھی کی، کہنے لگا مال دولت عزت ظاہراً باطناً، یہ سارے جملے اس نے خود بولے، کہنے لگا ہر چیز سے بڑھ کر آپ میرے لیے محبوب ہے۔ کیا کروں گا میں آج کے بعد، کیا طریقہ؟ آپ نے سب سے پہلے اسے نماز بتائی۔ اللہ کیا بتائی؟ نماز۔ اس نے پوچھا نماز کی ضروریات کیا ہیں، آپ نے اسے قرات سکھائی، قرآن سکھایا، 2 صورتیں خاص طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے آقا نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی۔ اللہ، سورۃ الفاتحہ خود پڑھی، اس دیہاتی اس اعرابی کو سنائی، فرمایا یہ نماز میں پڑھنی ہے۔ کہا جی اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ پھر فرمایا کوئی سورت پڑھو، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی، سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص سورت پڑھ کے سنائی۔ اگلی بات آخری ہے تو بہت لمبی حدیث، میں صرف آخری بات کہنے لگا یہ میں سورت پڑھوں گا سورہ اخلاص، مجھے ملے گا کیا؟ اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی 3/4 قرآن کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ پڑھی ثلث قرآن، 2/3 قرآن، فرمایا جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ اسی مجمع میں آپ یہ فرما رہے ہیں۔ وہی دیہاتی زبان سے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا آقا وہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے۔ اللہ، اس کا جملہ کیا ہے؟ ہمارا وہ رب، بولو ہمارا وہ رب کتنا پیارا ہے جو تھوڑے سے پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے، تھوڑے سے کام پر اتنا دیتا ہے وہ۔ فرمایا ہاں اگر تو اخلاص سے کرے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ دے گا، اس کے خزانوں میں بہت کچھ ہے۔
تو یہ میرے پاک پیغمبر کے معجزات ہیں کہ ساری کائنات پہچانتی بھی تھی، مانتی بھی تھی، اطاعت بھی کرتی تھی خدا کے لیے۔ ہم نے تو مانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے، کمی ہے اطاعت میں، کمی ہے ماننے میں۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔